اسفندیہ صاحب ذرا خیبر پختونخوا کی سچویشن بتائیے گا کہ اب تک کیا نقصان ہوا ہے، آگے کیا بارش کی اسسمنٹ ہے اور کیا پریونٹیو میجرز لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک جو حادثہ سب سے بڑا تھا سوات کا، اس نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا کہ ریسکیو سروسز نہیں پہنچ سکی، 17 میں سے ایک فیملی کے 13 لوگ جاں بحق ہو گئے، اور اب جو رپورٹ بھی آئی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی، اس نے مکمل طور پہ ریسکیو 1122 کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس حد تک کہا گیا ہے کہ ڈائیورز کی جگہ ڈرائیورز کو وہاں پہ بھیجا گیا تھا اور ان کو بھرتی کیا گیا تھا، تو ایک نااہلی ہے بہت بڑی، اور اب حکومت خود یہ کہہ رہی ہے، وہاں پہ شاید آپ لوگوں کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جو تجاوزات ہیں ان کو ختم کریں گے۔ ہر سال ڈیزاسٹر ہوتا ہے، سیلابی ریلے سے ہوٹلز گر جاتے ہیں، ریسٹورنٹس تباہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد خیال آتا ہے کہ تجاوزات کو ختم کر رہے ہیں، کچھ عرصہ تک یہ کیمپین چلتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر اگلے ڈیزاسٹر کا ویٹ کرتے ہیں۔ کیا صورتحال ہے اس وقت ایگزیکٹلی وہاں پر؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں ابھی تک جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 38 ہماری قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ تقریباً یہاں سے جب 22 جون سے جب یہ اسپیل شروع ہوئے تو پرٹیکولرلی اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوا تھا وہ 27 جون کو جو سوات کا انسیڈنٹ ہو، جو سوات میں بارشیں ہوئی، اس میں سب سے زیادہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے انکروچمنٹ کی بات کی۔ انکروچمنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروونشل گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پورا سال یہ پروسیس کرتی ہے، اور جہاں پہ بھی نہ صرف ندی نالوں کے کنارے بلکہ جہاں پہ بھی سرکاری زمین پہ یا بازاروں میں انکروچمنٹ ہوتی ہے اور ہم وہاں پہ ایکشن کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارا پورا سال یہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی کچھ ہمیں لیگل اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ جو مالکان ہوتے ہیں وہ کورٹ کو موبلائز کر لیتے ہیں، کورٹ سے اسٹے آرڈرز آ جاتے ہیں، پھر ہمارے کیسز چلتے رہتے ہیں، لیکن 27 جون کے بعد کے انسیڈنٹ کے بعد اب زیرو ٹالرنس ہے۔ ہمارے ساتھ کورٹس بھی کوآپریٹ کر رہی ہیں، ہم کیسز کو پرسو بھی کر رہے ہیں، اور ایک انپریسیڈنٹڈ کمپین چلی ہے 27 جون کے بعد پورے خیبر پختونخوا میں۔ لیکن یہ اتنے بڑے سانحے کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ 1-2 سال پہلے بھی اسی طرح کا سیلابی ریلا آیا تھا، ہوٹلز تباہ ہو گئے تھے، تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ اب نو ٹالرنس پالیسی ہوگی، تمام تجاوزات کو ہٹایا جائے گا، لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں سیاحتی مقام پہ، جیسے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن وہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ دریا کے آس پاس ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں، ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن ان کو ہٹایا نہیں جاتا پھر بھی۔ بالکل سر، اس میں جو ہمارا ریور پروٹیکشن ایکٹ ہے ہم اس کو ابھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں ہمارے سوات کو، وہ ایک ویلی ہے اور وہاں سے جو باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہے ریور پروٹیکشن ایکٹ میں، تو اگر آپ اس کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کریں تو سوات میں ایک بھی گر نہ ہو۔ جو یہ لیگل چیزیں ہیں اس پہ ایک ہائی لیول کی کمیٹی ابھی بھی کام کر رہی ہے، پرسوں بھی اس کی میٹنگ ہوئی ہے۔ ہم وہ ایکٹ میں جو ہیں امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ ہم اب پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کی گراؤنڈ لیول پہ بھی انکروچمنٹ ڈرائیو بھی ہو رہی ہے، اور جہاں پہ ہمیں لیگل مسائل کا سامنا ہے اس پہ ایک ہائی لیول کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور اس کو ہم جو ہے لیگل پروسیجرز لے کے آ رہے ہیں۔ ہم ایکٹ پاس کر رہے ہیں اور ایکٹ میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں وہ لیگل پروٹیکشن بھی حاصل ہو جائے، اور انشاءاللہ جو ہماری کمپین چل رہی ہے اینٹی انکروچمنٹ کی وہ پورے صوبے میں چل رہی ہے، نہ اسپیسیفک اسپاٹ پہ۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر حادثہ والی سچویشن ہے، لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، اس میں کیپیسٹی کتنی ہے؟ آپ کے ادارے کی کتنی ہے؟ 1122 کی کتنی ہے؟ کیونکہ وہی جو انسیڈنٹ سوات کا ہوا تھا اس میں ڈرائیورز کو بھیجا گیا، افسران چھٹی پہ تھے۔ یہ خیبر پختونخوا کی نے جو کمیٹی بنائی تھی حکومت نے، وہ رپورٹ یہ کہتی ہے، اس میں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ رسی بھی موجود نہیں تھی، بوٹس نہیں تھی، لائف جیکٹس نہیں تھے، تو کیپیسٹی کتنی ہے؟ خدا نہ خواستہ لوگ اگر پھنس جاتے ہیں آئندہ آنے والی بارشوں میں تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ بالکل، ہمارا پی ڈی ایم اے کا ہم پریپیئرڈنس پہ کام کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم ریلیف پہ جہاں پہ ریلیف کا ایلیمنٹ آتے ہیں ہم وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ ریسکیو ایلیمنٹ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں عرفان صاحب کی بھی اس کو سیکنڈ کریں، ہمارا ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ ہوتا ہے اور وہی رسپانس کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں میجر رول جو ہوتا ہے وہ ریسکیو 1122 کا ہے۔ رپورٹ کافی ایلیبریٹڈ ہے، جہاں پہ ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کوتاہیاں کی گئی، وہاں پہ رسپانسبلٹیز فکس کی گئی ہیں، لوگوں کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے۔ جہاں پہ اکوپمنٹ کا مسئلہ تھا، ہم پروونشل گورنمنٹ نے ہم ایمرجنسی میں ٹینڈر فلوٹ کیے ہیں۔ ہم نے ابھی جو اس انسیڈنٹ کے بعد ہم نے تقریباً 3 ڈرونز پروکیور کیے ہیں، ہم 30 ڈرونز اور پروکیور کر رہے ہیں۔ ایمرجنسی میں ہم نے لائف جیکٹس کافی تعداد میں تھی، لیکن پھر بھی ہم نے ابھی اس کو ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں، جتنا بھی ریسکیو کا اکوپمنٹ تھا ہم اس کو ماڈرنائز کر رہے ہیں، اس میں نئی چیزیں شامل کر رہے ہیں، اور
جو بھی ریکمنڈیشن تھی آپ صرف اس رپورٹ کی اس حد تک نہ دیکھیں کہ اس میں آفیسرز کی نشاندہی کی گئی تھی، بلکہ اس میں ایک ریکمنڈیشنز بھی ہیں اور وہ ساری ڈپارٹمنٹس کو دی گئی ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ کو 1 ہفتہ دیا گیا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر جو کمیٹی کی ریکمنڈیشنز تھی اس کو پوری امپلیمنٹ کیا جائے۔ لیکن I'm sure یہ ریکمنڈیشنز پہلی مرتبہ تو نہیں دی گئی ہیں، جیسے میں نے کہا ایک حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد ریکمنڈیشنز آتی ہیں، کام نہیں ہوتا۔ اب سب کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے، ہماری پریپیئرڈنس کتنی ہے اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ پریپیئرڈنس نہیں ہے، اور بہرحال جو بھی ہے حکومت اور ریاست ہی ذمہ دار ہے نا لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کی۔ بالکل، کلائمیٹ چینج یہ اب اس کی اسکیل کو دیکھیں، اسکیل ہر سال بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں جو پاکستان میٹ کی طرف سے ویدر آؤٹ لک ملتا ہے جون کے پہلے ہفتے میں، اور اسی پہ ہم بیس کر کے اپنی پریپریشن کرتے ہیں۔ اس میں جو کے پی کا آؤٹ لک تھا اس میں ماڈریٹ ٹو سلائٹلی ابو ماڈریٹ رین فال تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا نادرن کے پی ہے جس میں سوات بھی شامل ہے، وہاں کی پریڈکشن یہ تھی کہ نارمل رین فال ہوگی، لیکن جس طرح چکوال میں 400 mm کی بارش ہوئی ہے، اسی طرح سوات میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا اور ایک پرٹیکولر چھوٹے سے ایریا پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا جس نے فلڈ جنریٹ کیا۔ تو یہ ویدر پیٹرن جو ہے اور اس میں ویدر کو پھر ایکوریٹ کرنا کہ اس کی ایکوریسی ایسی ہو، تو وہ پروجیکشن میں ایکوریسی بھی یہ پروجیکشنز ہونا بھی ضروری ہے، اور حالات بدل رہے ہیں۔ عرفان صاحب دیکھیں، ایک معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ اوبیسلی آپ کے دائرہ کار میں تو نہیں آتا، لیکن آپ کا انپٹ اس میں میرے خیال سے حکومتوں کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے سیاستدانوں کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے پاس جو ہے 4 صوبے ہیں، پھر اوبیسلی جی بھی ہے، آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، ہم نے پروونسز زیادہ نہیں بنائے، وہ ایک سیاسی ایشو بن جاتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو، یونین کاؤنسلز ہوں، تو شاید ہم صوبوں کو بہتر طریقے سے گورن کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں، اربن پلاننگ ہماری شاید زیادہ بہتر ہو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پشاور میں بیٹھ کے آپ جو ہے وہ منگورا کو مینیج کریں یا لاہور میں بیٹھ کے راجن پور کے علاقے کو مینیج کر رہے ہوں۔ تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ یونین کاؤنسلز ہو، لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو، تاکہ بہتر آپ لوگوں پہ بھی چیک رکھنا ہو تو جو وہاں کے لوکل نمائندے الیکٹڈ ہیں وہ چیک رکھیں۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی نظر میں، آپ کے ایکسپیرینس میں کتنا ضروری ہے کہ اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو تاکہ چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکے؟ جی بالکل، لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی افادیت سے تو بالکل انکار نہیں ہے، اور لیکن جہاں تک ان کے ایگزسٹنس کا ہے تو یونین کاؤنسلز اور اس وقت پنجاب میں بھی ڈسٹرکٹ کاؤنسلز، میونسپل کارپوریشنز اینڈ میونسپل کمیٹیز، دے آل آر فنکشنلز، لیکن وہ ابھی ایڈمنسٹریٹرز کے زیر اثر کام کر رہے ہیں، اور لیکن ان کا باقی آپ پنجاب میں دیکھیں تو جتنا بھی ان کا پیرافرنیلیا ہے، ان کا اس وقت انتظامات ہیں، لو لائنگ ایریاز کی ڈی واٹرنگ تقریباً جہاں واساز ہیں اس کے علاوہ باقی ہر جگہ سے لوکل گورنمنٹس نے ہی کرنی ہے، اور وہ تمام اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، لیکن بالکل آپ جس طریقے سے فرما رہے ہیں اس بات سے بالکل انکار نہیں ہے۔ جی صحیح، اور آگے اب کیا تیاری ہے، کیسے ہم پریونٹ کریں گے؟ جیسے میں نے کہا، بہرحال آپ جتنا بھی کہیں کہ انتظامی طور پہ ہم نے مکمل تیاری کی تھی، لیکن اگر اموات ہوتی ہیں تو جواب دے تو حکومت اور ریاست ہی ہوگی نا؟ سر بالکل، اموات کی نا وجہ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی گزارش کی کہ اگر اسکائی لائٹننگ میں اسکائی لائٹننگ کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے بارہا تمام میڈیا کے موڈز کے تھرو یہ اطلاعات دی جاتی ہیں کہ تھنڈر سٹارمز اور یہ چیزیں ہوں گی، تو یہ کچھ چیزیں پھر ایسے شاید ان اوائڈیبل بھی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے الیکٹروکیوشن اور دوسرا پھر پبلک کا ساتھ ملنا بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں یہ چیز بھی آئی کہ جب 21 فٹ تک نالا لئی گیا ہوا ہے تو وہاں پہ ہمیں پولیس کو ڈپلائے کرنا پڑا کہ کچھ لوگ وہاں اس میں سوئمنگ کو ترجیح دے رہے تھے۔ مطلب یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں پبلک اگر گورنمنٹ کا ساتھ دے گی تو یہ تمام جو جانی اور مالی نقصانات ہیں ان کو اور اچھے طریقے